کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نے اپنا فون اپنی مرضی سے اٹھایا ہے؟ پاکستان میں ڈیجیٹل ایڈکشن ایک سائلنٹ ایپیڈیمک بن چکی ہے۔ اتنی سنگین تصویر دیکھنے کے بعد کیا کوئی ایسا راستہ بچا ہے؟ سوشل میڈیا ایڈکشن صرف وقت کی تباہی نہیں ہے، لیکن اصلی کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ نے اپنا فون اپنی مرضی سے اٹھایا ہے، یا پھر آپ کا دماغ کسی اور کے اشارے پر چل رہا ہے؟ اصل میں سوشل میڈیا ایپس کوئی معصوم سہولت نہیں ہے، بلکہ یہ بیہیویئرل انجینئرنگ کا ایک سنگین نتیجہ ہے جو آپ کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی لائک ملتا ہے یا آپ کوئی نئی قسم کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، جو آپ کو فوری خوشی یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا احساس دلاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق یہ ڈیجیٹل ایڈکشن ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم پر بالکل ویسا ہی اثر ڈالتی ہے جیسے خطرناک نشے کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ایکسپرٹ سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈوپامین کا ویسا ہی آرٹیفیشل سپائک پیدا کرتی ہے۔ لیکن اصلی کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پلیٹ فارمز اس کے لیے ویریبل ریوارڈ سکیجولز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گیمبلنگ مشین یا سلاٹ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا سوائپ آپ کو کیا دکھائے گا، شاید کوئی بورنگ ویڈیو ہو یا شاید کچھ بہت ہی انٹرٹیننگ۔ یہی انپریڈکٹیبلٹی آپ کے دماغ کو ایک ایسی ایڈکٹیو لوپ میں پھنسا دیتی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ انفائنائٹ سکرول کا فیچر جان بوجھ کر اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ آپ کے دماغ کو پوز لینے کا کوئی سٹاپنگ کیو یا اشارہ ہی نہ ملے، جس کی وجہ سے آپ سوچے سمجھے بغیر گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں اور آپ کا وقت نکلتا رہتا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کس طرح کی ایکسپیریمنٹ لیبارٹریز میں کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ ڈیجیٹل ڈرگ صرف کسی ایک کمرے تک محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایک آگ کی طرح پھیل چکا ہے۔ اگر یہ ایک نشہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نشے کی سب سے زیادہ سپلائی کہاں ہو رہی ہے؟ دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے انہی الگوریتھمز کی نظر کر رہے ہیں؟ چلیے اب ذرا اس ڈیجیٹل تباہی کا گلوبل نقشہ دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک ایوریج انٹرنیٹ یوزر اپنے روزانہ کے آن لائن وقت میں سے تقریباً 2.5 گھنٹے صرف سوشل میڈیا ایپس پر گزارتا ہے، مگر یہ یوسیج ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ جہاں جاپان میں لوگ دن میں صرف 53 منٹ گزارتے ہیں، وہیں کینیا میں یہ ایوریج 3.5 گھنٹے سے بھی زیادہ تک ہے۔ ساؤتھ ایشین اور کولیکٹیو سوسائٹیز جیسے پاکستان میں یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہے، کیونکہ یہاں سوشل انکلوژن یعنی معاشرے کا حصہ بنے رہنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس فومو کی وجہ سے لوگ ہر وقت ڈیجیٹل ٹرائب سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایڈکشن اور اینزائٹی کا تعلق مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ گلوبل ڈیٹا سے تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے خطے میں یہ نشہ کتنا سنگین ہے، مگر جب ہم پاکستان کا مخصوص سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو تصویر اور بھی خوفناک نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ایڈکشن ایک سائلنٹ ایپیڈیمک بن چکی ہے، جہاں ینگ ایڈلٹس کا ایوریج سکرین ٹائم 6 گھنٹے روزانہ تک پہنچ چکا ہے۔ سب سے شوکنگ سٹیٹسٹکس میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ہیں، جہاں تقریباً 85% اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی لیول کی انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہیں۔ جب ہماری جوان نسل کا اتنا بڑا حصہ یعنی تقریباً 6 گھنٹے سکرین پر گزرتی ہے تو یہ ان کی ذہنی صحت اور رشتوں پر تباہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ سوشل میڈیا ایڈکشن صرف وقت کی تباہی نہیں، یہ ہماری ذہنی صحت کو تباہ کر رہی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہائی سوشل میڈیا یوسیج اور ڈپریشن کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق موجود ہے۔ پاکستان میں انسٹاگرام یوز کرنے والے 41% جوان ماڈریٹ سے سیویئر ڈپریشن کا شکار ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصلی زندگی کا موازنہ دوسروں کی فیک لائف سے کرتے ہیں۔ اتنی سنگین تصویر دیکھنے کے بعد کیا کوئی ایسا راستہ بچا ہے جو ہمیں اس ڈیجیٹل دلدل سے نکال سکے؟ اس ایڈکشن سے نکلنا ناممکن نہیں ہے، مگر اس کے لیے ڈیجیٹل ہائیجین ضروری ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ڈیجیٹل ایڈکشن اور اینزائٹی کو کم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ پاکستان میں کیے گئے ٹرائلز دکھاتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس یعنی کچھ وقت کے لیے فون سے مکمل دوری ڈپریشن اور اینزائٹی کو واضح طور پر کم کر دیتا ہے۔ حل یہ ہے کہ ہمیں اسکرین فری زونز بنانے ہوں گے اور والدین کو گیجٹس کو بیبی سٹر کے طور پر یوز کرنا بند کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے آج اپنے ڈیجیٹل وقت کو کنٹرول نہیں کیا تو کل ہماری نسل صرف ایک الگوریتھم کا غلام بن کر رہ جائے گی۔